محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عیون الحکایات میں ایک بڑی کمال انہوں نے جو ہے نا وہ حکایت لکھی اسٹوری. کہتے ہیں بنی اسرائیل میں نا ایک شخص رہتا تھا جس نے پہاڑ کی چوٹی پہ 60 سال اللہ کی عبادت کی تھی. 60 ایئرس، 60 سال اللہ کی عبادت کرنا. میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ جب 10 دن اعتکاف کر کے بندہ آتا ہے نا، آپ اس کے ناز دیکھیں، اس کی نورانیت دیکھیں، اس کا عروج دیکھیں، اس کی روحانیت دیکھیں، اس کی عرفانیت دیکھیں، اس کے پاس بیٹھنے والوں کو سکون ملتا ہے. اس کے چہرے کی طرف دیکھو تو دیکھتے ہی رہ جاؤ. یہ 10 دن کی برکت. جس نے 60 سال پہاڑ کی چوٹی پر اللہ کو سجدے کیے ہوں، اس کا عالم کیا ہو. اس نے نا خواب دیکھا کہ اس کے خواب میں اللہ کی طرف سے ایک حکم ہوتا ہے کہ وہ جو موچی والا ہے نا، وہ اللہ کے نزدیک تم سے زیادہ افضل ہے. اب یار سوچیں، جس نے 10 دن اعتکاف کیا، اس کی نگاہوں میں یہ بات آ جاتی ہے یار میں تو تہجد بھی نہیں چھوڑتا تھا، میں چاش اشراق بھی نہیں چھوڑتا تھا، میں تلاوت بھی نہیں چھوڑتا تھا. اور جب وہ لوگوں کو نمازیں چھوڑتے دیکھتا ہے نا، تو اس کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے یار میں تو اللہ کے قریب ہوں. اب جس نے 60 سال اللہ کی عبادت کی، اس کو بھی تو کچھ مان ہوگا، کچھ امید ہے، کچھ ایکسپیکٹیشن ہوگی اپنے رب سے. اور رب خواب میں فرما رہا ہے، اس کو اشارہ دے رہا ہے کہ وہ موچی تم سے افضل میرے نزدیک. وہ اٹھا اس کو نا، اس نے کہا خام و خیال کچھ ایسی ہوگا، بس کیا ہے. دوسرے دن یہی الفاظ، یہی خواب، موچی اللہ کے نزدیک تم سے زیادہ افضل ہے. وہ اٹھا اور پہاڑ کی چوٹی سے اتر کے سیدھا موچی کے پاس. جیسے ہی وہ موچی کے پاس آیا نا، تو موچی کا انداز کیا تھا. موچی نے اس کی رسپیکٹ میں، اس کی تعظیم میں اپنی پلکیں بچھا دی. وہ کھڑا ہوا، اس نے ہاتھ چوما اس عبادت گزار کا، عابد کا، بٹھایا اور اس نے کہا آپ نے زحمت کی، آپ اتر کے آئے، آپ تو عبادت میں لگے رہتے ہیں، کیا وجہ آپ کو اتار کے لے آئے، کیوں زحمت کی، آپ مجھے حکم کر دیتے. بہت رسپیکٹ دی. اچھا اب اس کے اندر یہ خمار تھا کہ 60 سال والی عبادت اور یہ موچی. تو موچی نے تو رسپیکٹ بہت دی. پھر اس نے پوچھا، اس نے کہا یار بات یہ ہے، تمہاری وجہ سے اتر کے آیا ہوں. کہا میری وجہ سے؟ کہا مجھے خواب میں اشارہ ملا ہے کہ اللہ کے نزدیک تیرا مقام مجھ سے زیادہ ہے. وجہ نہیں پتا، تم بتاؤ کیا وجہ. تو چپ. کتاب میں لکھا ہے جیسے وہ اپنا عمل چھپانا چاہ رہا. موچی نے کہا کہ یار اگر آپ ایسے پوچھ ہی رہے ہیں تو چلیں میں بتا دیتا ہوں، میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے. میں حلال رزق کماتا ہوں، حرام سے جتنا ہو سکتا ہے میں بچتا ہوں. کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کوئی خاص بات نہیں ہے، ہر کوئی یہ کر رہا ہوتا ہے، ہر مومن کی شان ہے وہ یہی کرتا ہے. کہا ایک اور عمل بھی ہے، میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں. کہا یہ بھی ٹھیک ہے. کہا جتنا کماتا ہوں اس میں سے ہاف اللہ کی بارگاہ میں دے دیتا ہوں، ہاف اپنے گھر والوں پہ خرچ کر دیتا ہوں. ہم جتنا کماتے ہیں ہاف سیونگ کر لیتے ہیں، ہاف گھر والوں کو دے دیتے ہیں. اللہ کی راہ میں کیا دیا؟ سوچنے والی بات ہے. ہم سوچتے ہیں 100 50 500 یہ اللہ کی راہ میں دے دو بس. اپنی سیلری کے ایوریج کے حساب سے ہمیں سوچنا چاہیے ہمارا کتنا دینا بنتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. ہم خود ہی ہم اپنا جو ہے نا وہ جواب بھی لے لیں گے، احتساب بھی کر لیں گے. ہم سوچیں. اس نے کہا ہاف گھر والوں کے لیے، ہاف. کہ یہ بھی ٹھیک ہے، چلو بس صحیح، بس اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کرنے. وہ چلا گیا واپس. عبادت گزار کہاں گیا؟ پہاڑی پہ. اب اس کو تو لگا یار کوئی خاص بات ہی نہیں تھی، یہ کیا بات ہوئی، حلال کماتا ہوں، حرام سے بچتا ہوں، آدھا اللہ کی راہ میں، آدھا بچوں کو. اس نے کہا خیر. وہ پھر اپنی عبادت میں لگ گیا. اللہ کی طرف سے پھر اسے آرڈر ہوا. اللہ نے فرمایا تم نے وجہ ہی نہیں جانی، اب بھی اللہ کے نزدیک وہ موچی تم سے زیادہ افضل. کہا مالک کیا وجہ جانوں، کیسے؟ کہا اب تم جانا اور اس موچی سے کہنا کہ یہ بتا تیرا چہرہ پیلا کیوں رہتا ہے، تیرا چہرہ زرد کیوں رہتا ہے، کس خوف کی وجہ سے تیرا چہرہ زرد ہو گیا. خوف و ہراس والی کیفیت جب ہوتی ہے نا کسی پہ، تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے، رنگ ہوائیاں اڑ جاتی ہیں، الگ ہی ہونٹ سفید، چہرہ پیلا ہو جانا. تو اللہ نے فرمایا تم اس سے جا کے پوچھنا تیرا چہرہ پیلا کیوں رہتا ہے، زرد کیوں رہتا ہے، کس خوف کی وجہ سے. دوسرے دن وہ اترا سیدھا موچی کے پاس. کہیں بتاؤ تمہارا چہرہ زرد کیوں رہتا ہے، پیلا کیوں رہتا ہے. یہ بات سنی تو اس پہ پھر ایک کیفیت تاری ہو گئی. اس نے کہا یہ تو میرے بڑے راز کی بات ہے، تمہیں کیسے بتاؤں. کہ رب کا حکم ہے، مجھے یہ جاننا ہے. میرے 60 سال کی عبادت ایک طرف ہے، تیرا چہرہ پیلا ایک طرف، رب کو یہ پیلا چہرہ پیارا لگ رہا ہے. میرے 60 سال کی عبادت میری اتنی کام ہی آ رہی جو تیرے اوپر رب کو پیار آ رہا ہے، تو مجھ سے افضل ہے اللہ کے نزدیک، وہ عمل جاننا ہے مجھے. پھر جو اس نے عمل بتایا وہ میں نے اور آپ نے اپنانا. اس نے کہا کہ میں اللہ کے جس بندے کو بھی دیکھتا ہوں اسے میں جنتی سمجھتا ہوں اور اپنے آپ کو میں جہنمی سمجھتا ہوں، اور میں اللہ کی جہنم سے خوف کھاتا ہوں.
اللہ کے ہر بندے کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں، اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہوں، شاید یہ عمل میرا رب کو بڑا پسند آیا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ میرے ہر بندے کو اپنے سے افضل سمجھتا ہے۔ ہمارا بالکل الٹ ہے، ہم اللہ کے ہر بندے کو مجھ سے کم تر ہے، علم میں مجھ سے کم ہے، اب یہ عالم، یہ جاہل ہے، یہ عالم تھوڑی ہے، اچھا یہ پیسے والا تھوڑی ہے، ابھی یہ کالا پیلا نیلا یہ حسن میں تھوڑی ہے، ابھی اس کے پاس تو اچھے کپڑے نہیں ہیں۔ ہر لحاظ سے ہر بندے کو ہم نے کیا کیا؟ ڈیگریڈ کر دیا، کم تر جانا۔ کہیں اللہ کوئی بات بری تو نہیں لگ جائے گی ہماری؟ یقیناً لگی۔ آپ اندازہ تو کریں، کمپیریزن دیکھیں، تقابل دیکھیں، 60 سال کی عبادت، شب و روز کے سجدے، تسبیحات، دنیا سے کٹ جانا، وہ موچی رزق بھی کما رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، زندگی بھی گزار رہا ہے، صرف ایک سوچ، اس سوچ پہ اللہ کو پیار آ رہا ہے کہ جس سے بھی ملتا ہے نا اس کو اپنے سے افضل سمجھتا ہے۔ یہ میں اور آپ بنائیں، جب یہ میں اور آپ اپنی سوچ بنا لیں گے نا تو یقین مانیں بہت سے ایسے گناہ جس سے ہم بچ جائیں گے۔ مثلا غیبت بندہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے تو کرتا ہے ابھی اس میں یہ خانی ہے، مجھ میں نہیں ہے، اس میں ہے نہیں ہے لاجک، میں افضل ہوں، اس میں یہ خرابی ہے۔ غیبت سے بچ جاؤ گے جب آپ ہر ایک کو اپنے سے افضل سمجھو گے، یار وہ مجھ سے بہتر ہے، میں کیسے برائی کر دوں اس کی۔ ضروری نہیں ہے عالم فاضل کی آپ عزت کریں، اسے اپنے آپ سے افضل سمجھیں، نہیں، کوئی کلین شیو ہے، بظاہر امامے بھی نہیں آئی ہیں، کمی شلوار میں بھی نہیں، آپ اس کے لیے بھی ذہن بنائیں کہ اللہ کو میرے سے زیادہ پیارا ہوگا، اس کی عزت کریں۔ اچھا ہوگا کیا؟ آپ دوسرے کو رسپیکٹ اور ویلیو دے رہے ہیں نا، جتنی آپ اسے دے رہے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ اللہ کو دے رہا ہے۔ جتنا آپ اسے اپنی نظر میں پیارا بنا رہے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ اللہ آپ کو اپنی نظر میں پیارا بنا رہا ہے، کیونکہ میرے بندے کو ویلیو دے رہا ہے، رسپیکٹ دے رہا ہے۔ یہ بہت گہری اور تربیت کی باتیں، یہ لفاظیہ نہیں ہے، یہ کوئی خطاب نہیں ہے۔ کوشش کریں میں اور آپ اپنے عمل میں اپنائیں، اور اگر ہم بھولنے لگیں اور ہمیں محسوس ہونے لگے، آپس میں ہم سب دوست ہیں کیونکہ ہمیں محسوس ہونے لگے کہ یار یہ تربیت کے خلاف جا رہی بات ہے، تو ہم ٹوک بھی سکتے ہیں، آپ لوگ کو بھی اجازت ہے، مجھے بھی آپ لوگ توجہ دلا سکتے ہیں کہ یار ہمیں یہ ذہن بنانا ہے، یہ رکھنا ہے، تو پریکٹیکل شروع ہو جائے گا اس طرح۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔